بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا لیسن نمبر 14 سبق نمبر 14 آخری گلاب جو کہ ماخوذ ہے۔ یہ والی لیسن یعنی یہ والا سبق جو ماخوذ ہے، کہیں سے لیا گیا ہے، تو شاید اس کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ تو اس سبق کی پہلی بات ہم پڑھتے ہیں، اس سبق سے متعلق ہے۔ علامہ اقبال کو بچپن میں ہی بٹیر پالنے کا بہت شوق تھا۔ بٹیر ایک پرندے کو کہتے ہیں۔ ایک دن ان کے استاد مولوی میر حسن سبق پڑھا رہے تھے۔ اقبال کے ہاتھ میں بٹیر دیکھ کر انہوں نے غصے سے کہا، تجھے ان بٹیروں کو ہاتھ میں تھامے رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ اقبال برجستہ بولے، حضرت اسے ہاتھ میں لے کر تو دیکھیے۔ اس سے پہلے کہ میر حسن آگے بڑھ کر بٹیر کو ان کے ہاتھ سے لے لیتے، اقبال نے بٹیر کو چھوڑ دیا۔ بچپن میں چھوٹی موٹی شرارتیں کرنا بچوں کی فطرت ہے، یعنی ایک عادت سی ہوتی ہے ہر بچوں کی، ہے نا، کچھ چھوٹی موٹی شرارتیں کر لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ شوخ اور شریر بچے نیک اور ذہین ہوتے ہیں۔ وہ شرارت تو کرتے ہیں مگر جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شوخ اور شریر بچے ہوتے ہیں وہ نیک اور ذہین بھی ہوتے ہیں۔ تو آخری گلاب جو بھی ایسے ایک لڑکی کی کہانی ہے جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا ہے مگر جب وقت آتا ہے تو اپنی ذہانت سے ایسا کام کرتا ہے جس سے ایک خاتون کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ یوں تو ایاز چہرے سے نہایت معصوم نظر آتا تھا مگر تھا شرارت کا پتلا۔ کبھی کسی پڑوس کے دروازے پر دستک دے کر بھاگ جاتا، کبھی کسی راہ چلتے شخص کو پکار کر چھپ جاتا۔ غرض اپنی نئی نئی شرارتوں سے سب کو تنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ خاص طور پر پڑوس میں رہنے والی نصیبہ دادی کو تو وہ اکثر پریشان کرتا۔ چھٹیوں میں بھی کبھی ان کی چھت پر پتنگ بازی کرتا تو کبھی ان کے آنگن کے درختوں پر چڑھ کر کیریاں اور امرود توڑتا۔ جب نصیبہ دادی ڈنڈا لے کر بڑبڑاتی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے دوڑتی تو انہیں ٹھینگا دکھا کر بھاگ جاتا۔ بوڑھی نصیبہ دادی اپنے گھر میں اکیلی تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں بس گیا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق ایاز اپنے دوست عرفان کے ساتھ نصیبہ دادی کے مکان کی چھت پر چڑھ کر ادھم مچا رہا تھا، لیکن آج دادی کی ڈانٹ سنائی دی اور نہ ڈنڈا لے کر آئیں۔ اس کے بعد ایاز نے ان کے پیڑ پر چڑھ کر کئی کچے پکے امرود توڑ ڈالے، تب بھی دادی نے خبر نہ لی۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ اچانک اس کی نظر صدر دروازے کی طرف اٹھی، جو مین گیٹ تھا نا اس کی طرف گئی، جہاں صبح کا اخبار اور دودھ کی بوتل جو کے تو رکھے ہوئے تھے۔ اسے خیال آیا دادی کہیں باہر تو نہیں گئی، مگر باہر جاتی تو صدر دروازے پر قفل پڑا ہوتا، قفل یعنی تالا لگا ہوتا، یعنی مین گیٹ پر تالا ضرور لگا ہوتا اگر کہیں جاتی تو، ہے نا، تو پھر یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے اپنے دوست عرفان سے کہا، آج دادی کی آواز نہیں آئی، شاید وہ گھر میں نہیں ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ یہ بچہ جب شرارت کرتا تھا نا تو دادی آتی تھی اسے دوڑنے دھمکانے، تو اس دن نہیں آئی تو بیچارے یہ بچے کو جو حیرانی ہوئی نا، تو وہ بولا کہ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ دادی کے ڈنڈے سے بچنا عرفان نے یاد دلایا۔ ایاز مکان کے پچھواڑے پہنچا۔ پچھلا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ دیوار پر چڑھ کر صحن یعنی آنگن میں اتر گیا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا اسے ایک کمرے سے کسی کے کرہانے کی آواز آئی۔ کرہانے یعنی ہلکی ہلکی رونے کی آواز ہوتی ہے نا، درد کی وجہ سے کوئی روتا ہے یا درد کی شدت سے کرہانے کی آواز کو کہتے ہیں کرہانے کی آواز۔ وہ لپک کر اس کمرے میں گیا۔ کیا دیکھتا ہے، نصیبہ دادی پلنگ پر کمبل اوڑھے کراتی پڑی ہیں۔ قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، دادی۔ دادی نے آنکھیں کھول کر ایاز کو حیرت سے دیکھا۔ دادی آپ بیمار ہیں؟ ایاز نے نرمی سے پوچھا۔ ایاز کی ہمدردی پا کر انہیں تسلی ہوئی۔ انہوں نے کراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، کل سے شدید بخار ہے۔ دادی کی حالت دیکھ کر ایاز اپنی ساری شرارتیں بھول گیا اور جلدی سے بولا، کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے صدر دروازہ کھولا، عرفان کو اندر بلایا اور کہا، تم ذرا دادی کو دیکھو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا، ایک مٹی کی گلک کو توڑ کر پیسے نکالے۔
مطلب بچے جس میں پیسے جمع کرتے ہیں اس کو گلک کہتے ہیں نا. کل 325 روپے تھے. اتنی رقم ڈاکٹر کی فیس اور دوا کے لیے کافی ہے، اس نے سوچا، اور دوڑتا ہوا قریب کے ڈاکٹر کے پاس گیا. اسے دادی کی بیماری کا احوال سنایا اور اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہا. ڈاکٹر راضی ہو گیا. ڈاکٹر نے دادی کا معائنہ کیا، ایک انجیکشن دیا اور کچھ دوائیں لکھ کر دیں. ڈاکٹر نے بتایا دادی کو نمونیا ہو گیا ہے، ان کا علاج اور دیکھ بھال ضروری ہے. ایاز نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی اور بازار سے دوائیں لے آیا. ایاز اور عرفان اسکول سے چھوٹ کر روزانہ دادی کے پاس جاتے، انہیں دوا پلاتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے دادی کا جی بہلاتے. اس دوران ایاز نے دیکھا کہ دادی کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ جاتی ہیں. کھڑکی سے آنگن میں کھڑے گلاب کے پودے اور ان پر کھلے ہوئے سرخ گلاب کے پھول صاف نظر آتے تھے. انہیں دیکھ کر نصیبہ دادی بڑبڑانے لگتی. یہ موسم کے آخری گلاب ہیں. یعنی ان کی نظر جو ہے کھڑکی میں آنگن میں جو گلاب کا پودا تھا اس پر پڑی ہے نا، وہ بڑبڑانے لگتی کہ موسم کے آخری گلاب ہیں. ایک دن ایاز نے پوچھا، کیا بڑبڑا رہی ہو دادی؟ وہ چونک پڑی، پھر بولی، بیٹا وہ گلاب دیکھ رہے ہو نا، یہ اس موسم کے آخری گلاب ہیں. ایک ایک کر کے سب جھڑ رہے ہیں. جانے کیوں محسوس ہوتا ہے جب یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا. یعنی اس کو ایک انسٹیٹیوشن ہو گیا نا دادی کو کہ میں بھی مر جاؤں گی، سارے گلاب جھڑ جائیں گے تو میں بھی مر جاؤں گی. ایسا مت کہیے دادی، آپ اچھی ہو جائیں گی، ایاز نے تسلی دی. آپ کو وہم ہو گیا ہے دادی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ عرفان نے لقمہ دیا. ایاز اور عرفان اگرچہ دادی کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے لیکن ایاز کچھ اور سوچ رہا تھا. ان کی نظریں بھی بار بار ان سرخ گلابوں کی طرف اٹھ جاتی. واقعی ایک ایک کر کے پھول جھڑتے جا رہے تھے. نصیبہ دادی روزانہ گلاب کے پھولوں کو حسرت سے دیکھتی رہتی. دونوں بچے اپنی معصوم باتوں سے ان کے وہم کو دور کرنے کی کوشش کرتے، مگر دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی. آخر ایک پودے پر جب آخری گلاب رہ گیا تب ایاز نے کہا، دیکھیے دادی، اس پھول کے جھڑنے تک آپ ٹھیک ہو جائیں گی. ہم نے اللہ میاں سے خوب دعا مانگی ہے، آپ اپنے دل سے وہ وہم نکال دیجیے. بچوں کی محبت بھری باتیں سن کر دادی کا دل بھر آیا. بچوں جذبات کے مارے وہ آگے کچھ نہ کہہ سکیں. روزانہ دادی کھڑکی پر نظر ڈالتی تو اس آخری گلاب کو مسکراتا ہوا پاتی. اس مسکراتے وہ پھول کو دیکھ کر دادی کے بجھے ہوئے دل میں جینے کی امنگ جاگنے لگی. امنگ یعنی چاہت جاگنے لگی، خواہش. دھیرے دھیرے ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی. وہ سرخ گلاب مسکرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا. دونوں بچوں کی پیار بھری باتیں ان کا دل بہلاتی. دادی جلد ہی صحت یاب ہو گئیں. ایک دن صبح نصیبہ دادی اٹھ کر لکڑی ٹیکتی ہوئی باغ میں آ گئیں تاکہ اس گلاب کا شکریہ ادا کر سکیں جس نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا. مگر یہ کیا؟ انہوں نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ وہ تو پلاسٹک کا نکلی گلاب تھا جسے بڑی صفائی کے ساتھ شاخ پر اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ دور سے بالکل اصلی لگتا تھا. دادی سمجھ گئیں کہ یہ ایاز کی شرارت ہے، مگر کیسی انوکھی اور پیاری شرارت. ان کا دل جذبات سے بھر گیا. آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑ آئے. یہ تشکر یعنی شکریہ کے طور پر، اور ہونٹوں پر ایک شفیق مسکراہٹ کھیلنے لگی. شفیق یعنی محبت بھری. ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، شیطان کہیں کا. کوئی نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے فقرے میں ایاز کے لیے دادی کی کتنی دعائیں پوشیدہ تھیں. یعنی ان کو احساس ہو گیا نا کہ وہ گلاب کا پھول لگانے کا مقصد کیا تھا. بچے چاہتے تھے کہ نا دادی جلدی جلدی اچھی ہو جائے، ہے نا. تو دیکھیے ہمارا جو یہاں پر لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب یہ معنی و اشارات، تو یہ الفاظ ہیں، اس کے میننگ ہیں، یہ پڑھ رہی ہوں میں، دیکھیے گا. محبوب، پسندیدہ، معمول کے مطابق یعنی ہمیشہ کی طرح. صدر دروازہ، داخلی دروازہ جو مین گیٹ ہوتا ہے نا جس سے اندر انٹری ہوتی ہے. گلک، مٹی یا پلاسٹک کا چھوٹا ڈبے نما برتن جس میں بچے پیسے جمع کرتے ہیں. زندگی کا چراغ گل ہو جانا یعنی موت آ جانا. معائنہ کرنا یعنی جانچنا. لقمہ دینا، بیچ میں بولنا. امنگ، خواہش. صحت یاب ہونا، بیماری کے بعد تندرست ہونا. تشکر،
شکر، شفیق، شفقت، محبت بھری، بے ساختہ، اچانک۔ تو ہم یہیں پر اپنی ویڈیو مکمل کر رہے ہیں کیونکہ بڑی ہو گئی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم اپنی مشق ایکسرسائز وغیرہ کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ان بچوں کے درمیان جن کی ریڈنگ مطالعہ وغیرہ کمزور ہے، تاکہ ان کو جو ہے فائدہ ہو، ضرورت ان کی پوری ہو سکے۔ اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تو جو لوگ نئے یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ لوگ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ہماری ملاقات جو اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔